اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 301 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کی تلاوت کی گئی، 178۔ لفظی معنی دیکھیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا ہے، کہ انما نملی لہم، کہ یہ جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، خیرن، وہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے، انما نملی، ہم تو صرف مہلت دے رہے ہیں، لہم، انہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، اثما، گناہ میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھی بات ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کافر اللہ کی ڈھیل کو اپنے لیے اچھی بات نہ سمجھیں۔ دوسری بات، کافروں کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں۔ تیسری بات، ان کافروں کو ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ حقیقت کو سمجھیے، یہ جو دنیا میں زندگی بسر کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ کافر ہیں، ایک طرف مومن ہیں۔ مومن و مسلمان اپنی نہج کی زندگی گزارتا ہے، کافر اپنے انداز کی زندگی گزار رہا ہے۔ مومن مسلمان کا تصور، اس کا نصب العین، اس کا مقصد اصلی اور حقیقی اللہ کی عبادت اور کی رضا کی تلاش اور جنت کا حصول وغیرہ وغیرہ، یہ آخرت کو پیش نظر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کافر، اس کو دنیا چاہیے، دنیا کی دولت، مال، ہیرے جواہرات، یہ دینار و درہم، یہ روپیہ پیسہ، سب کچھ چاہیے۔ اس کو آخرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، وہ موت کو آخری اسٹیشن سمجھتا ہے، جبکہ مومن و مسلمان کی نگاہ میں موت ایک اسٹیشن ہے، اس کے بعد اس کو ایک اور دنیا کی طرف جانا ہے جو زندگی کے ابدی ہے، دائمی ہے، اور یہ دنیا جو زندگی ہے یہ فانی ہے، یہ وقتی ہے اور عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ اسی حقیقت کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کافر آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس عیش ہے، آرام ہے، اس کی زندگی عیش و عشرت میں چل رہی ہے، تو کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کو مال بھی مل رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے، آرام و راحت کے اسباب بھی مل رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت اور آرام و راحت کفر و شرک اور گناہوں کی کثرت کے باوجود دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہم کو مل رہا ہے، ہم زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کو مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو مل رہا ہے، ہم اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی یہ دولت، یہ راحت کے اسباب وغیرہ یہ کافر کو دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے۔ اور کافر اس ڈھیل کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بہتر چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ
اس بات پر کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے، یہ خیال ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان یہ ہے کہ جب یہ کفر اور شرک کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستاروں اور سیاروں کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھروں اور مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شرک کی وجہ سے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مزید ڈھیل دے رہے ہیں۔ جاؤ اور کتنا کرے گا، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے۔ ڈھیل جب دی جاتی ہے تو گناہ پر گناہ، جیسے کہ کوئی چرواہا اپنے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑتا ہے مگر رسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جانور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاں چاہ رہا ہے جا سک رہا ہے، ڈھیل ہے، اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ کو پکڑا ہوا نہیں ہے، لیکن بہت دور جانے کے بعد جب وہ رسی کھینچتا ہے تو جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ارے ابھی تو ہم کسی کے قبضے میں ہیں۔ کافروں کو بھی جب سمجھ میں آئے گا جب اللہ اپنی رسی کو کھینچیں گے، اللہ نے یہ مہلت کی رسی، یہ اس رسی کو ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے پر آئیں گے قیامت کے دن، جب ان کو احساس ہوگا کہ ہم کیا کرتے آئے، یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر چیز نہیں ہے، اور اللہ جو ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم یہ جو ڈھیل ان کو دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں، یہ کس رخ تک جانا چاہتے ہیں، کس حد تک پہنچیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ پورے گناہ کر کے ہمارے پاس لوٹیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو ذلیل کریں گے، عذاب بھی دیں گے، عذاب بھی ایسا ویسا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت والا عذاب، رسوائی دینے والا عذاب ہم ان کو دیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کفر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت ایمان کی ہم سب کو عطا کی ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی قیمت کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم مسلمانوں کو عطا کی ہے، اس پر شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کریں اور اسی ایمان پر مرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایمان پر لائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسی توحید کا جام پیتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلیں اس حالت میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ